ولایت کا دروازہ تو کھلا ہے. میرا عقیدہ ہے, میرا ماننا ہے کہ ہر 40 میں سے ایک اللہ کا محبوب ہے. ہر 40 میں سے ایک اللہ کا محبوب ہے. اس کے لیے میرے نزدیک اگر مجھ سے کہا جائے تو میں کہوں گا کہ بھئی اس کے لیے, میں تو یہ کہوں گا کہ بھئی اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے. وہ جس حال میں ہوگا وہ خدا کا محبوب ہوگا. وہ اور ہیں جو جبے اور داڑھی میں تلاش کرتے ہیں. ہم نے جو دیکھا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں. اختلاف ہو سکتا ہے مگر بات کر دی. جو ضرب ہے وہ اندر کے لیے ہے. یہ اندر کیا ہے؟ یہ اندر ہی سے تو سارا کھیل ہے. یہ اندر ہی سے تو سارا کھیل ہے. ہمارے اندر بغض ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, حسد ہے, گھمنڈ ہے, ہر طرح کی برائی دل میں ہے. جب تک یہ برائی دل میں ہوگی تب تک نہ دیدار رسول ہوگا, نہ زیارت رسول ہوگی, نہ تمہارے دل میں عشق نبی آ سکتا ہے. دعویٰ ہو سکتا ہے, نہیں آ سکتا. اس لیے نہیں آ سکتا کہ جس رسول نے تمہیں ایک کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنایا, ظاہری طور پر مسلمان بنایا ہے نا. عجیب ذرا سوچو کہ وہ رسول جس کے انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ کر کے آئے, جس کے انگلی کے اشارے سے چاند شق ہو جائے, جس کے نام لے کر کے پکارنے سے جھاڑ شجر حجر وہ اپنا مقام بدل دیں, کیا اس رسول کے لیے کعبے میں بیٹھے ہوئے بتوں کو نکالنا, اپنے ہاتھوں سے نکالنا, اپنے اصحاب کے ہاتھوں سے نکلوانا ضروری تھا؟ دیکھیں نا, کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے 1400-1500 سال پہلے, شق قمر کو دیکھ کر, شق قمر کو دیکھ کر, جس میں سے کیرلا کا بادشاہ بھی ہے جو مسلمان ہوا. جس رسول کے ایک اشارے پر کائنات رقص کرتی ہو, اس رسول کے لیے کیا مشکل تھی کعبے میں بیٹھے ہوئے 360 کو خالی اشارہ کرتے نکل جاؤ؟ کیا نہیں نکلتے؟ نہیں نکلتے. مگر ہوا کیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے, ساتھ میں حضرت علی بھی ہیں, دیگر بھی ہیں, ایک ایک کر کے بت کو نکال رہے ہیں اور باہر پھینک رہے ہیں. ایک ایک کو نکال رہے ہیں, باہر پھینک رہے ہیں. کس کس کو نکال رہے ہیں؟ کسی دیوی دیوتا کے بارے میں نہیں کروں, مجلس اپنی ہے. نام ہے نا سرسوتی, اس کو بولتے علم. میں بڑا عالم, میں بڑا صاحب, میں بڑا فلاں ترم خان. یہ ہے سب کچھ ہو سکتا ہے, عاشق رسول ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ہمارے زمان ہمارے یہاں میں بڑا دولت مند, میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس پیسہ ہے. وہاں بھی ایسی تھا, پیسے دینے والا بھتلک, علم دینے والا بھتلک, پڑھائی دینے والا بھتلک, ایک ایک دن کا بھتلک, پورے الگ الگ نام آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بتوں کا ایک ایک نام لے کر کے باہر کرے. اب وہ نام عالم سب بولتے, لاتا, مناتا, عزا, وہبلا, یہ سب اس وقت کے اندر وہ بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک کو پکڑ کر کے کیوں نکالے کہ بابا دیکھو, قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ, مومن کا دل کیا ہے؟ خدا کا عرش ہے. اور کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کیا ہے؟ مومنوں کا مرکز ہے, مومنوں کا مرکز ہے. مرکز مومن سے میں جیسے بتوں کو نکال رہا ہوں, تم اپنے دل سے خدا کے عرش میں بیٹھے ہوئے بتوں کو نکالو. خدا تمہارا ہوگا تو میں بھی تمہارا ہوں.
नारे रिसालत, सरकार की आमद। ये सब निकाले एक एक करके अंदर से इसको, पूरे चीजों को निकाले। हम भी कलमा पढ़ रहे हैं, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, उनको भी हाथ उठा के बोलते मुझे दीदार रसूल हुआ बोलते, ज़ियारत रसूल हुआ बोलते, दावा कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते कि जो हमारे अंदर है अभी बात, हमारे अंदर अभी कीना है, कपट कीना का बुत है, कपट का बुत है, बगावत का बुत है, दुश्मनी का बुत है अंदर ही नहीं है। छोटे छोटे बातों में नाराज, रिश्तेदारियां खराब, मुंह काले नहीं हो रहे, जोर बरत झगड़ लगे, बच्ची कम पड़ गई बोले तुझे जोर बरत के झगड़, इनको सारे खानदान वाले मिलके दो को जोड़ के बोले कि अब तुम दोनों खानदान का नाम रोशन करो, बोले दोनों झगड़े करते, नमक ज्यादा हो बोले करती, मिर्ची ज्यादा हो बोले तुम्हें पका खा जाओगे, नहीं हो रहा है। ये सारी बुराइयां, ये सारे झगड़े, ये सारे दंगे, ये सारे जो है दिलों की नाराजगियां, इससे कौन खुश होता है? अल्लाह खुश होते, रसूलुल्लाह खुश होते, ना अल्लाह खुश होता ना रसूलुल्लाह खुश होते। कौन खुश होता? शैतान। कौन खुश होता? शैतान खुश होता। और सबसे ज्यादा तो शैतान उनसे खुश होता है जो रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं। जबकि कुरान ये कह रहा है, क्या कह रहा है? वबिलवालिदैन इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जारि बिल कुर्बा वल जारि बिल जुनुबी वसाहिब बिल जंबी। बड़ी लंबी तफसीर 3 घंटे का बयान है। तुम्हारे रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, करीब के रिश्तेदार, सबके साथ एहसान। अल्लाह ताला क्या बोला? वालिदैन के साथ एहसान, अपनों के साथ एहसान करो, रिश्तेदारों के साथ। एहसान करना क्या है? एहसान करना एक दूसरे की दिलजोई करना है, एहसान करना एक दूसरे की मदद करना है, एहसान करना एक दूसरे की परेशानी में काम आना है। अरे सच्चा मुसलमान तो वो है कि मेरे भाई की, मेरे रिश्तेदार की तकलीफ देख करके मैं खुश ना हूँ, बल्कि मुझे तकलीफ हो मैं उसकी तकलीफ दूर करने में काम आ जाऊँ। दिलों को तोड़ना आसान है, 2 सेकंड का काम है दिलों को तोड़ना। एक बात याद रखिए कि आजकल हम आसान कर लिए हैं दिलों को तोड़ने के काम। जिस्म पर लगा मार भूला जा सकता है, जिस्म पर जो मार लगता है, आप हाथ से मारे होंगे, लात से मारे होंगे, किसी को भूल सकते हैं, मगर जुबान से निकला हुआ वार कभी नहीं भूलते। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला सुबह होती तो अपनी जुबान को बाहर कंकरियां लगा के बोलते कि संभल, फिसल मत, जब बात करनी हो तो हक की बात कर। मैं तुझसे डरता हूं कि कहीं तू लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात को ना बिगाड़ दे, रिश्तेदारियों को खराब ना कर दे, इंसानी मोहब्बत को खराब ना कर दे। मैं तुझसे डरता हूं। है कितनी? 2 गुण। कितनी है? 2 गुण। मगर है कहाँ है? देखे कहाँ है? अंदर। कितनी अंदर है? जुबान के बाहर दाता, दाता के ऊपर होता, दाता के पिंजरा लगा को, होठों का गिलाफ उड़ा को उसके अंदर रखा अल्लाह। दाता का पिंजरा लगा को, होठों का गिलाफ उड़ा को, अब बोला कि देख मैं इतनी हिफाजत से उसे रखूं, मगर तुझे आजादी दिया हूं, तू भी तेज हिसाब से बात करना। तू अगर गिलाफ का एहतराम नहीं करा, पिंजरे की समझ ले, पिंजरे में किसको रखते? शेर को रखते ना। ये शेर सिर्फ भयानक है, ये शेर सिर्फ भयानक है। शेर तो खाली शिकार करता, ये अंगार लगा देता, गाँव का गाँव जला देता, घर का घर बिगाड़ देता। ये कब होता है? जब
ہمارے دلوں سے کینہ، کپٹ، بغض، دشمنی نہ نکلے، یہ نکل جائے تو قسم خدا کی یہ دل خدا کا، اور اس دل میں اللہ کی ذات کی ہوگی، رسول اللہ کا جلوہ ہوگا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتہ داریوں کو مضبوط کریں۔ دیکھو میں پہلے ہی بولا کہ آقا کی رحمت دیکھو ایسے ہے کہ ایک اپنے میلاد کے بہانے پہلے تو گھر والوں کو ملائے، پھر خاندان والوں کو ملائے، اور پھر ہم سب دوستوں کو ملائے۔ معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا ملانے کے لیے آئے ہیں، اور آقا کی امت ملنے کے لیے ہے، اور ملنے کا بہانہ میرے آقا کا میلاد بن گیا ہے، میلاد بن گیا ہے۔ میلاد پاک کے صدقے میں ایک دوسرے سے مل جائیے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ خیر المال العفو، معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ کیا ہے معاف کرنا؟ بڑی دولت ہے۔ اب جب میرے آقا بولے کہ کتنی بڑی ہے، میرے آقا ہی جانتا ہے، اور اکثر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ نہیں، آپ غلط ہیں، غلطی پر ہے۔ آپ نے معافی مانگا، آپ نے معافی مانگا اور سامنے والا آپ کو معاف کر دیا تو معاف کرنے والا بھی بڑا ہو گیا، اور معاف کرنے اس کی معافی کو قبول کرنے والا تو اس سے بھی بڑا ہوگا، اس سے بھی بڑا ہوگا۔ اسلام آپ کو بڑا بنانے کے لیے آیا، اسلام آپ کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے آیا، اسلام آپ کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض ہے تو صبح میں ناراض ہے تو شام میں مل جائے، شام میں ناراض ہے تو دوسرے دن مل جائے، کم سے کم 3 دنوں کے اندر ایک دوسرے سے بات کر لیں، ورنہ پھر دونوں گناہگار ہوں۔ ہمارا کیا عالم ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہو گئے تو مہینوں بات نہیں کرتے، سالوں تک سلام نہیں کرتے، سامنے سے السلام علیکم بولے منہ پہ پڑھنا لگتا ہے، پھر پڑھ رہا یا نبی سلام علیکہ یا رسول، میرا سلام لیتے اللہ کے رسول، میرے سلام کی محتاج ہے، اس سے بات نہیں کرنا، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے پڑوسی سے، پھر رسول پر سلام بھیج رہے ہیں۔ آقا سلام اس کا لیتے ہیں جو سب کی سلامتی چاہتا ہے، جو سب کی سلامتی چاہتا ہے، جو سب کی سلامتی جو چاہتا ہے وہ سب کا سلام لیتا ہے، وہ سب کو سلام کرتا ہے، وہ سب کو سلام کرتا ہے، اور جو سلام نہیں کرتا تو کیا ہوا؟ چھوٹا ہے تو کیا ہوا؟ بڑا سلام کرتا۔ اکثر بڑے لوگوں کی بھی بعض لوگوں کی عادت دیکھی جاتی ہے، انہیں بڑا، میں چھوٹا نہیں، ایسا میں بڑا، میں چھوٹا سا، میرے سامنے کا لونا میں سے سلام کرنا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے، بڑے چھوٹے نہیں بولے، جو سلام میں پہل کرتا ہے، بڑا سلام کرو یا چھوٹا سلام کرو، جو پہلے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کو لکھنے کا حکم دیتا ہے، 10 نیکیاں، اور جو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کو کتنے نیکیاں؟ 5 نیکیاں۔ فائدہ کس میں ہے؟ سلام کرنے میں، پہل کرنے میں ہے نا، پہلے سلام کرنے میں، پہل کرنے میں ہے۔ اب جب پہل کرنے میں ہے تو جو کیا چھوٹا کیا بڑا؟ چھوٹا اگر سلام نہیں کرتا ہے تو بڑا اس کو شفقت کے ذریعے سلام کرے، شفقت کے لیے سلام کرے، اسے آداب سکھانے کے لیے سلام کرے۔ میں ایک بار میں 10 بار کروں گا تو 11ویں بار وہ خود سلام کرے، میرے بڑے مجھے سلام کر رہے ہیں، میں چھوٹا ہو کر کے کیسے دے دوں؟ ہاں، چھوٹے اگر سلام کر رہے ہیں بڑوں کو، وہ جواب نہیں دے رہے ہیں تو کیا ہوا؟ آج نکل جاؤ، جواب ضرور دیں گے، مگر میرا سلام تو خالی نہیں جائے گا، میں صاف دل سے سلام کہہ رہا ہوں، میرے سلام کی نیکیاں تو مجھے مل گئی۔ سمجھ میں آگے بڑھتا تو اب یہ مجلسیں ملانے والی مجلسیں ہیں، آقا کی رحمت کی مجلسیں ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں کدورتوں کو مٹائیں، آپسی نفرتوں کو مٹائیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے پیغام کو عام کریں۔